پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے جی، آیت نمبر 62 62 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 62 62 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 63 کے بعد، آیت نمبر 63 کے بعد، آیت نمبر 63 کے بعد۔ کل کہہ دیجیے یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، یہودی و عیسائیو، تعالو آؤ الی کلمۃ، بات کی، سوائن جو برابر ہے، بیننا درمیان ہمارے، و بینکم اور درمیان تمہارے۔ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے کہو کہ آؤ ہم جو ہمارے درمیان جو ہے برابر ہیں باتیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ایک جیسی ہیں، چلو پہلے ان پہ متفق ہو جائیں، ان پہ اتحاد کر لیں، ان باتوں پر آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ اللہ نعبد، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں، الا اللہ، سوائے اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہ کریں۔ یہ تورات انجیل پہلی کتابوں میں یہی حکم تھا، اس قرآن پاک میں یہی حکم ہے۔ چلو جو بات مشترکہ ہے ہمارے تمہارے درمیان اس پر تو متفق ہو جائیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم شرک کریں ساتھ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی چیز کو، کسی چیز کو اس کا شریک، حصے دار اس کے برابر نہ کریں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ پکڑے کوئی ہمارا بعضاً کسی کو اربابا رب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ بنایا جائے۔ یہ بھی ہمارے اور تمہارے درمیان تورات انجیل کے مطابق اور قرآن کے مطابق مشترکہ بات ہے۔ اگر یہ باتیں جو ہے مشترکہ ہمارے درمیان تو پھر ان باتوں پر ہمیں آپس میں جو ہے صلح صفائی سے جو ہے اتفاق کر کے جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے نیک باتوں میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا، پس کہو، اشہدوا، گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا، ساتھ اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اہل کتاب نہ مانیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے، تم اس بات پر گواہ بن جاؤ کہ ہم ان باتوں پر مسلمان ہیں، جس کو ان کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان باتوں کے پر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جھکنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، لما تحاجون، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، بیچ بارے ابراہیم علیہ السلام کے، وما انزلت التوراۃ، نہیں اتاری گئی حقیقی تورات، والانجیل، اور حقیقی انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں سمجھتے۔ یہودی سے کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس وقت تو تورات، یہودیوں کی تورات اور عیسائیوں کی انجیل اتری نہیں تھی جی، تو یہ جب کتابیں اس وقت نہیں تھیں تو وہ یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ یہودی تو وہ ہیں جو تورات کے ماننے والے، عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ تو دونوں کتابیں ان کے دور میں تھی نہیں، تو وہ یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ یہ تو ان کے صدی بعد جو ہے نازل ہوئی۔ اللہ، سوائے، من بعد، ہاں، مگر اتاری گئی ہیں، نہیں اتاری گئی یہ تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کا پس تم نہیں سمجھتے۔ ہاں انتم، ہاں تم، اولائے وہ لوگ ہو، ہاں جو تم جھگڑا کیا تم نے، فی ما بیچ اس کے، جو لکم واسطے تمہارے بہی، ساتھ اس کے علم ہے، جن باتوں کا تمہیں علم ہے تورات انجیل اور قرآن کے مطابق تم ان میں جھگڑا کرتے ہو، فلیما، پس کیوں تو حاجون، تم جھگڑا کرتے ہو، فی ما بیچ اس کے، جو لیس نہیں ہے لکم واسطے تمہارے بہی، ساتھ اس کے علم، کوئی علم۔ جن باتوں کا پتہ ہے ان میں تو جھگڑتے ہو، ٹھیک ہے، جھگڑا بنتا ہے، بحث بنتی ہے، جن کا پتہ ہی نہیں ہے ان میں کہ ان میں جھگڑا کرنے کا تک کیا ہے، کیا جواز بنتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، ہم نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانی، اور نہ وہ عیسائی، ولیکن کان، اور لیکن تھے وہ حنیفاً، توحید والے، مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ توحید کو ماننے والے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔
انّا بے شک اولا سب سے زیادہ قریب الناس سے تمام لوگوں میں سے بے ابراہیم ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ ہو جو پیچھے چلتے ہیں ان کے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیچھے چلنے والے، دین پر چلنے والے لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں جو ان کے دین پر چلتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں چاہیے مسلمانوں کو بھی کہ اللہ کے پیغمبروں کے سب سے زیادہ قریب، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کے دین پر چلتے ہیں۔ جو اللہ کے پیغمبر کے دین پر چلتے ہی نہیں ہیں ان کا تعلق واسطے کوئی نہیں، انہوں نے دین اور ہی بنا لیے، اسلام اور ہی بنا لیا فرقوں کی صورت میں، تو ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق واسطہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا وہ حاضر نبی اور یہ حقیقی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ ولی المومنین دوست ہے تمام حقیقی ایمان والوں۔ ودت چاہا طائفۃ ایک گروہ نے من اہل کتاب اہل کتاب میں سے لو یضلونکم کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تم کو۔ یہودی جو ہے طرح طرح کی شرارتیں کرتے، منافقوں کا جو تیار کرنا جو ہے یہ بھی گمراہی پھیلانے کا ایک طریقہ تھا کہ ان کو کلمہ پڑھا کر ان کو مسلمانوں کے اندر داخل کرو اور یہ ان کے اندر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ دین کی باتیں کریں اور ان کو جو ہے اوٹ پٹانگ جو ہے ملاوٹ کا دین جو ہے لوگوں کو سنا کر اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ فرمایا وما یضلون اور نہیں وہ یہودی گمراہ کر سکتے الا انفسهم مگر اپنی ہی جانوں کو، یہ ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنی بربادی کریں گے۔ وما یشعرون اور نہیں وہ سمجھتے۔ یا اہل الکتاب اے خاص کتاب والو لما تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیتوں نصیحتوں حکموں فیصلوں کے وانتم تشہدون تم گواہی دیتے ہو، تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ یہ حق ہیں تورات انجیل میں بھی قرآن پاک میں بھی، پھر تم جو ہے ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ان کو حق مان کر پھر جو ہے ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یا اہل کتاب اے خاص کتاب والو لما تلبسون کیوں تم ملاتے ہو الحق کا حقیقی سچ کو بالباطل ساتھ حقیقی جھوٹ کے۔ اللہ کی طرف سے جو ہے حق آیا ہے، الحق کو من رب کا آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، اس حق میں اپنا جھوٹ، اپنے بنائے اپنے گڑے ہوئے جو ہے فرقے ہیں، فرقوں کے دین ہے، فرقوں کے اسلام ہے جو خود بنائے ہیں، وہ اس حق کے اندر کیوں ملاتے؟ حق کو حق رہنے دو، اپنے پاس رکھو۔ نہیں مانتے حق کو تو کم اپنے جو ہے وہ ان کو حق میں تو نہ ملاؤ، اللہ کے آسمانی دین کے اندر ملاوٹ تو نہ کرو اپنے جھوٹوں کی۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ تم چھپاؤ کو حقیقی سچ کو جو اللہ نے اتارا ہے، اس کو چھپانا بھی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے لوگوں کی امانت ہے، لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں اس بات کا سارا پتہ ہے کہ حق وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، جو نیچے بنا ہے لوگوں نے بنایا ہے، فرقوں نے بنایا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ حق نہیں ہے، اس لیے تم جو ہے جانتے ہو، پھر تم جو ہے اپنی جھوٹ جو ہے اپنے بناوٹی مسئلے مسائل جو ہے بناوٹی اسلام دین جو ہے پھر اس حق کے ساتھ آسمانی دین کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ یہ تو ملاوٹ اچھی بات نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ جی، آیت نمبر 63 کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الکتاب اے خاص کتاب والو تعالو آؤ الی کلمۃ سر اس بات کی سوا جو وہ برابر ہے بیننا درمیان ہمارے و بینکم اور درمیان تمہارے، جو ہمارے تمہارے باتیں دین کی باتیں مشترکہ ہیں، ایک جیسی ہیں، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، چلو پہلے ان پر جو ہے اپنا اتفاق کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، صلح کر لیں۔ اللہ نعبد وہ باتیں کون سی ہیں کہ ہم نہ عبادت کریں، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں الا اللہ سوائے اللہ کی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں، تورات میں بھی یہی ہے، انجیل میں بھی یہی ہے، قرآن میں بھی یہی ہے، لہٰذا جو بات مشترکہ ہے تینوں کتابوں کی اس پر تو ہمیں متفق ہونا چاہیے۔ لا نشرک اور نہ ہم شرک کریں بہ ہی ساتھ اس اللہ کے شین کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ نہ ملائیں مخلوق میں سے، یہ تمہاری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے قرآن میں بھی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے شرک سے جو ہے بچنا چاہیے۔
ولا یتخذا نہ پکڑے بعض نہ بعض ہمارا بعض کو اربابا رب من دون اللہ سوائے اللہ کے، ہم میں سے کوئی جو ہے کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ رب بنانا کیا ہے، اس کی تعریف نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضرت علی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے آئے تھے تو انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو رب بنا رکھا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو رب بنا رکھا تھا۔ تو انہوں نے عدی بن حاتم طائی نے کہا اللہ کے رسول ہم تو یہ نہیں ان کو رب نہیں کہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ان کے حکموں کے اللہ کے حکموں کے مقابلے ان کے حکم نہیں مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا تو تھا۔ فرمایا یہی اللہ کے مقابلے میں رب بنانا ہے۔ جو اللہ کے حکم اور فیصلے کو رد کر کے کسی مولوی، کسی عالم، کسی مفتی کی بات مانتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کو رب بنا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے وضاحت کی کہ اللہ کے علاوہ رب بنانا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا بھی حکم ماننا، یہ جس کا حکم مانا جاتا ہے اس کو رب بنایا جاتا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم جو ہے ایک دوسرے کو رب نہ مانیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ پھیر لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے، فَقُولُوا پس کہو اشہدوا تم گواہ ہو جو بِأَنَّا ساتھ اس بات کے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے خاص کتاب والو، یہودی و عیسائیو، لیما کیوں تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم بیچ بار ابراہیم علیہ السلام کے، وما انزلت اور نہیں اتاری گئی التورات و حقیقی تورات والانجیل اور حقیقی انجیل الا من بعد مگر بعد ان کے، یہ تورات انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں۔ تو یہودی تو وہ ہیں جو تورات کے ماننے والے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ انجیل کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ جو کتابیں جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے برسوں بعد جو ہے نازل ہوئی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ کتابیں تھیں نہیں، تو وہ عیسائی یہودی کیسے ہو گئے؟ دلیل سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ افلا تعقلون کیا پس نہیں تم سمجھتے، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ تورات انجیل اس دور میں تھی نہیں تو ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ تم ہاؤلائے وہ لوگ ہو، ہا جائے تم جھگڑا کیا تم نے فی ما بیچ اس کے جو لکم واسطے تمہارے بھائی ساتھ اس کے علم ہے، جن باتوں کا تمہیں علم ہے اس میں تو تم جھگڑتے ہو۔ فلما تو حاجون پس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فی ما بیچ اس کے جو لیسا نہیں ہے لکم واسطے تمہارے بھائی ساتھ اس کے علم کوئی علم، جس بات میں تم جاہل ہو اس میں جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ جس کا پتہ ہے کچھ عطا پتہ ہے چلو اس میں تو جھگڑا کر لو کہ تھوڑی بہت ہے گنجائش، جس کا پتہ ہی نہیں ہے جہالت ہے بالکل اس میں تم جھگڑا کیوں کرتے؟ واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اللہ اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم و نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی اور نہ عیسائی، ولیکن کان اور لیکن تھے وہ حنیفاً توحید والے مسلمان، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ انا بے شک اولا سب سے زیادہ قریب الناس سے تمام لوگوں میں سے بے ابراہیم سعد ابراہیم علیہ السلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوا جو پیچھے چلتے ہیں ہو اس ابراہیم علیہ السلام کے، جو دین ابراہیم پر چلتے ہیں توحید والے دین پر چلتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ وہ حاضر نبی اور یہ خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ان کا دین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآنی دین یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ والذین اور وہ لوگ زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے آمنو جو ایمان لائے، اس امت میں سے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ ولی المومنین دوست ہے تمام ایمان والا۔ ودت چاہا طائفۃ ایک جماعت من اہل کتاب خاص کتاب والوں میں سے یعنی یہودیوں میں سے، لو یضلونکم کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تم کو، وما یضلون نہیں وہ گمراہ کر سکتے الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون نہیں وہ سمجھتے۔ یا اہل الکتاب اے خاص کتاب والو لم تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیتوں حکموں نصیحتوں فیصلوں کے، وانتم اور تم
تشہدون گواہی بھی دیتے ہو، تم اللہ کے سچے دین کی گواہی دیتے ہو، پھر تم جو ہے اس کا اللہ کے حکموں فیصلوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ بالکل آج ہماری بھی حالت یہی ہے کہ نام قرآن کا، آیتیں قرآن کی، اور جو ہے آگے بیان جو ہے وہ اپنے فرقوں کے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، لما تلبسون، کیوں تم ملاتے والا حق حقیقی سچ کو بالباطل ساتھ حقیقی جھوٹ کے، اللہ کے آسمانی حق کو اپنے جھوٹ جو ہے من گھڑت جو ہے دین تمہارے جو ہے ان کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ اور تب تم مون الحق، اور تم کیوں چھپاتے ہو تم حقیقی سچ کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تم حق کو چھپاتے ہو جس کا، جب کہ تمہیں حق کا پتہ ہے کہ یہ آسمان سے آنے والا دین جو ہے یہ حق ہے، پھر تم جو ہے اس کو نہیں مانتے اور اس کو چھپاتے ہو، لوگوں کو نہیں بتاتے۔ جس سے ہمارے جو ہیں لوگوں کو روکتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جھوٹے فتوے لگاتے ہیں، بھابی ہو جاؤ گے جی، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 لوگوں کے ساتھ نہیں سمجھ سکو گے، یہ سب جھوٹے، سب یہ فراڈ کی بنیاد پر یہ سارا دھوکہ ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ اس قوم کو جو ہے اللہ کے سچے دین کو سے دور کرنے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے سارے یہ جھوٹے جو ہے فتنے ہیں، فتوے ہیں، فتنے ہیں، یہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے قرآن اور نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ان فتووں کو بالکل نہیں جاری کیا، یہ سب جو ہے دین دشمنی ہو رہی ہے، اللہ کے قرآن سے دشمنی ہو رہی ہے۔ اس امت کے تو فریضہ آگے آیت آئے گی اسی صورت میں کہ تم ساری امتوں سے بہتر ہو، کہ تم لوگوں کو حکم دو گے نیکی کا اور روکو گے برائی سے۔ تو لوگوں کو، ساری دنیا کو جو ہے دین پہنچانا یہ اس امت کا فرض ہے۔ تو جب اس امت کے لوگوں کو قرآن ہی ترجمہ ہی نہیں پڑھنا دیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ دنیا کو جو ہے قرآن کی تعلیم کیسے پہنچے گی؟ یہ اسلام دشمنی ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن دشمنی ہے کہ قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسلام دشمنی کی جو ہے نشاندہی کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن کو جو ایمان والے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، گھروں میں اس کا ترجمہ رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے، اس کا شعور دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہے آگے پہنچاؤ اس کو، کہ دنیا کو کون پہنچائے گا؟ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو جو ہے قرآن پڑھنے نہ دیا تو پھر دنیا تک جو ہے اس قرآن کی تعلیم کون پہنچائے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو روکا قرآن پڑھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے، تو پھر دنیا تک اسلام کون پہنچائے گا؟ پھر جو اللہ کا دعویٰ ہے کہ تم بہتر امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو حکم دو گے نیکی کا اور برائی سے روکو گے، تو پھر جو اگر یہ کام نہیں کریں گے ہم تو پھر ہم اچھی امت تو نہیں ہوں گی، بہتر امت تو نہیں ہوں گے ساری امت، پھر تو ہم گھٹیا ہو جائیں گے سب سے۔ گرامر دین کل فی الامر ہے، واحد ذکر حاضر کا صیغہ ہے، ان تضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فی الامر اپنے فاعل، ان تضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یا حرف ندا ہے، اہل اسم نکرہ اہلن تھا، یا حرف ندا کا یہ اہلن تھا، یا حرف ندا کا منادہ ہوا تو دو پیشوں میں سے ایک پیش ختم ہوگی، اہلن سے یا اہلو، پھر مضاف ہوا تو لام پر پیش کی جگہ زبر آ گئی، لام ختم ہو کر تو اہلا ہو گیا مضاف۔ الکتاب الفلام سے سمار فال کتاب وہ تھا، یا اہل مضاف کا مضاف لے ہوا تو الکتاب مضاف مضاف رقبے اضافی پورا رقبے اضافی، یا حرف ندا کا منادہ، جملہ بنے گا یا حرف ندا کی جا جائے گا فعل ادو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو جملہ بنے گا ادو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر اور اپنے مفعول، اہل الکتاب مضاف مضاف رقبے اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، تعالوا فعل امر ہے، واؤ سے جمع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ الی حرف جار ہے، کلمۃ اسم نکرہ کلمۃن تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی کلمۃ جار مجرور رقبے جاری، سواء اسم نکرہ یہ سواء تھا، یہ کلمۃ موصوف کی صفت ہوا تو سواء سے سواء ہو گیا، کلمۃ موصوف سواء اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی، الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ بین اسم نکرہ بینوں تھا، یہ تعالوا فعل امر کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا، پھر بینا مضاف
نا تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بین مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں تعالوا فعل امر کا مفعول۔ اس کے بعد معرفت ہے بینہ اس میں نکرہ بینوں تھا، یہ بھی تعالوا فعل امر کا مفعول بنا تو بینہ مفعول نمبر 2۔ پھر بینہ مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بینہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا تعالوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر کے اندر ہے، اپنے متعلق الی کلمۃ سواء جار مجرور مکب جاری، اور اپنے مفعول نمبر 1 بینہ لا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور مفعول نمبر 2 بینکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اللہ جو ہے یہ دو لفظ سے ان اور لا، ان حرف ناس میں مضارع، لا حرف نفی، نابدا نون سے پھر مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آبادہ یعبدو بام ناصرہ ینصرو، یا کی جگہ علامت مضارع نون لگا تو نعبدو، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے۔ یہ اللہ جو ہے دو لفظ ہیں ان اور لا، تو اب ان آیا تو اس نے آخری حرف دال کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو نعبدو سے ان نعبدا ہو گیا۔ پھر نعبدا کی شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا نعبدا پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا نعبدا پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اللہ حرف استثناء ہے، اللہ حالتان سے معرفہ اللہ ہوگا، یہ اللہ سے پہلے نعبدا و پھر مضارع معروف کا مفعول بنے گا، تو اللہ کا اللہ ہا اس کا بنا نعبدو پھر مضارع کا مفعول اللہ ہا ہو جائے گا۔ اب اللہ کے بعد آ جائے گا نعبدو، نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم کا صیغہ اللہ کے بعد، جملہ بنے گا نعبدو پھر مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول اللہ ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ دار پھر نفی ہے، نشرے کا نون سے پھر مضارع معروف ہے تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم کا صیغہ ہے، شرع کا یشرکو، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو اشرکا یشرکو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون آیا تو نشرکو، نون سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ نشرکو تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے ان نے اس کے آخری حرف کاف کی پیش ختم کر کے زبر دی تو نشرکو سے ان نشرکا۔ پھر نشرکا کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو یہ بن گیا لا نشرکا پھر مضارع معروف منفی تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، یہ لا نشرکا پھر مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو شیئن سے شیئن۔ اب جملہ بنے گا لا نشرکا پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار میں جو مرکب جاری اپنے مفعول شیئن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر دار پہ نفی ہے یتخذا، یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا اخذا، اخذا یاخذ باب ناصر ینصر، اخذا فعل ماضی معروف کے اندر الف داخل کیا تو یہ بن گیا اتخذا، اتخذا، پھر جزم والی حمزہ کی جگہ جزم والی تا لگا دی اللہ تعالیٰ نے، واو کی جگہ حمزہ کی جگہ تا لگا دی تو یہ بن گیا اتخذا، اتخذا، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی تو یتخذو، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا اکٹھی کر کے شاد دے دی تو یتخذو ہو گیا۔ پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناس میں مضارع نے اس کے فعل مضارع یتخذو کے آخر سے پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یتخذو سے یتخذا ہو گیا۔ پھر اسے یتخذا فعل مضارع کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یتخذا فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
بعض اس میں نکرا بعضن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، لا یتخذا فی المضارع معروف منفی کا فاعل بعضن، پھر بعضن کی ایک پیش ختم ہوئی، یہ مضاف ہو گیا، لا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بعض و مضاف کا مضاف نہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، لا یتخذا فی المضارع معروف منفی کا فاعل، بعضن اس میں نکرا بعضن تھا، یہ لا یتخذا فی المضارع معروف منفی کا مفعول ہوا تو بعضن، اربابن اس میں نکرا اربابن تھا، یہ بھی لا یتخذا فی المضارع معروف منفی کا مفعول نمبر 2 ہوا تو اربابن، من حرف جار ہے، دون اس میں نکرا غیر منصرف دونوں تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من دونوں ہی رہا، جار مجرور مرتبہ جاری، پھر دونوں جب آگے اللہ کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کو زیر آگے، دونوں سے دون مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا، دون مضاف کا مضاف لہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف مضاف لہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، جملہ بنے گا لا یتخذا فی المضارع معروف منفی اپنے فاعل بعض و نا، مضاف مضاف لہ مرکب اضافی فاعلی حالت، اپنے مفعول بعضن، مفعول نمبر 2 اور بابن، اور اپنے متعلق من دون اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کا جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا، فارغ ہے، ان حرف شرط ہے، تولو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، والا یا، والا یا، یول یو، باب ضرب یضرب، والا یا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اپنا والا یا تھا، باب تفعیل میں گیا تو درمیان میں لام پر شد آ گئی، والا یا سے ولا یا، ولا یا پھر ماضی معروف، اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ تولا یا، پھر واو جمع کا لگا تو تولا یو ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو باقی رہ گیا تولو، پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تولو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ شروع میں خبریہ شروع یعنی حرف شرط ہے، جملہ فعل یا خبریہ شرط ہو گیا، فار فدہ کولو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، کاوالا، کاوالا یقبلو، باب ناصر ینصر، یقبلو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی، تو یہ یقبلو سے یقولو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یقولون، کاوالا یقبلو سے یہ فعل امر ہے، کاوالا یقبلو، پھر یقبلو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا دی، الف کو پیش مل گئی اور آخری حرف لام کو جزم مل گئی، تو یہ بن گیا یقبلو سے اقبل، اقبل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو الف جمع کا لگا تو اقبلو، اقبلو، پھر اللہ تعالیٰ نے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو اقولو ہو گیا، اقولو، پھر اللہ تعالیٰ نے شروع سے الف پیش والا ختم کیا تو کولو رہ گیا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کولو پھر امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اشہدو پھر امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف شاہدہ، شاہدہ یشہدو، باب سامع یسمع، یشہدو پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف آیا، تو الف کو جو ہے یشہدو خا درمیان والے پر حرف پر زبر ہے فعل مضارع میں، لہذا الف کو زیر مل گئی اور آخری حرف دال پہ جزم آ گئی فعل امر بنانے کے لیے، تو یشہدو سے اشہد فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو اشہدو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اشہدو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، بیر فسبب انا حرف ناس میں، انا جو ہے جو 2 لفظ سے انا اور نا، انا حرف ناس میں اسم، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، مسلمون میم پیش والی سے اس میں فاعل ہے، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت میں، جملہ بنے گا انا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، مسلمون اس میں فاعل، اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یا حرف ندا ہے، اہلا اس میں نکرہ اہلن تھا، یا حرف ندا کا منادہ بنا تو ایک پیش ختم ہوگی اہلن سے اہلو،
پھر مضاف ہوا تو اہلو کی لام کی جگہ زبر آ گئی، اہلا، اہلا مضاف، الکتاب الکتاب وہ تھا، یہ اہلا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب مضاف الیہ کی آخر میں زیر آ گئی، تو اہل الکتاب مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، اہل الکتاب مضاف مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ دیما حرف سوالیہ ہے، تحاجون جو ہے یہ تا سے فعل مضارع مرفوع ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، حاجہ جا، حاجہ جا، یا جا جو، یا جو، پھر پہلے ہا کے بعد الف آیا تو حاجہ جا ہو گیا، حاجہ جا، یحاجہ جو، محاججۃ باب مفعلہ، حاجہ جا کے شروع میں باب علامت نظر یا لگی تو یحاجے جو، پھر تا لگی تو حاجے جو، پھر واو نون جمع کا لگا تو حاجے جونا، اللہ تعالیٰ نے دونوں جیم کٹھے کر کے شاد دے دی تو حاجونا ہو گیا، تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے، ابراہیم ابراہیموں تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی ابراہیمہ جار مجرور مرفوع جاری۔ اب جملہ بنے گا تو حاجونا فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی ابراہیمہ جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں دیما حرف سوالیہ ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اور پھر معرف نفی ہے، انزلت فعل ماضی مجہول ہے، آخر میں تا جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، نازلہ، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، پھر نازلہ کے شروع میں باب فاعل کا الف آیا تو یہ بن گیا انزلہ، پھر فعل ماضی معروف انزلہ، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف زا کو زیر، تو انزلہ سے انزلہ، انزلہ فعل ماضی مجہول، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، پھر جو ہے انزلہ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو یہ انزلہ سے انزلت، فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعل ناقص۔ التوراۃ والاقلام سے اسم معرف آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں، انزلت فعل ماضی مجہول کا جو نائب فاعل نمبر 1، باور فتح والانجیل ہو، یہ الف لام سے اسم معرف آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں، یہ انزلت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 2۔ جملہ بنے گا انزلت فعل ماضی مجہول، یہ انزلت کے شروع میں معرف نفی ہے، یہ میں بھول گیا جی ساری، انزلت فعل ماضی مجہول منفی اپنے نائب فاعل نمبر 1 التوراۃ نائب فاعل نمبر 2 الانجیل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ادا حرف استثناء ہے، من حرف جار بعد اسم نکرہ بعد اسم نکرہ بعد وہ تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو بعد وہ ہی رہا، پھر بعد جب مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، بعد مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تو اللہ سے پہلے جو ہے انزلت التوراۃ والانجیل جو ہے یہ اللہ کے بعد آ جائے گا، انزلت التوراۃ والانجیل اللہ کے بعد آ جائے گا، من بعد ہی سے پہلے، تو اب جملہ بنے گا اللہ کے بعد انزلت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل التوراۃ نائب فاعل نمبر 2 انجیل اور اپنے متعلق من بعد ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اللہ کے بعد۔ حرف سوالیہ ہے، فار پہ عطف ہے، لار پہ نفی ہے، تا کے نون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اکلا، اکلا یاکلو با ضرب یضرب،
پھر یا لام مضارع کی جگہ تا ہی تو تا کے لو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تا کے لونا، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا تاکلون فی المضارع مرفوع منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا لا تاکلون فی المضارع مرفوع منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، جب اس کے شروع میں حرف سوالیہ ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ ہا انتم جو ہے یہ انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ہاؤلائے جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث کا قریب کے لیے، تو جملہ بنے گا انتم ضمیر مبتدا، ہاؤلائے اس میں اشارہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حاججتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کن حرفوں کا ماضی معروف؟ حاجاجا، پھر اس کے پہلے حرف ہا کے بعد الف ہے تو حاجاجا، حاجاجا یحاججو محاججتن باب مفعلہ، حاجاجا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، حاجاجا اس کے اندر ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی جمع مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف جیم پر جزم آ گئی، حاجاجا سے حاجج اور نیا فاعل لگ گیا تم، حاججتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر حرف جار ہے ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، پھر حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا علم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدے، جملہ بنے گا حاججتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق فی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور اب جو ہے لکم جو ہے جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن جائے گا، بہی جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر ایک، علم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی ہر اپنا خبر نمبر دو، لکم مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فار کے اندر دیما حرف سوالیہ ہے تو حاجون تا سے پھر مضارع معروف ہے، باون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف حاجاجا، پھر پہلے حرف کے بعد الف ہے تو حاجاجا، حاجاجا یحاججو، تو جا کی لام تمجاری کی جگہ لگا تو تا پر تو یہ تو حاججو ہو گیا، حاجاجا یحاججو، جا کی جگہ تا لگی تو حاججو، پھر واو نون جمع کا لگا تو حاججونا، پھر لگا دونوں جیم کٹھی کر کے شادے جی تو حاجونا ہو گیا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر حرف جار ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، پھر حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا تو حاجونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، فی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں دیما اس حرف سوالیہ ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا۔ لیسا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، لاس میں لے حرف یہ لیسا جو ہے اس میں لائے سا تھا، لائے سا یسو باب سمع یسمع، لائے سا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زیر ختم کر کے جزم دے دی، لیسا ہو گیا، لا جو ہے یہ تو لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اپنا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، لاس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی،
بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری علم اس میں نقرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، اور یہ دو پیشوں فائدی حالت میں لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم ہے۔ جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم علم اپنے متعلق نمبر 1 لکم جار مجرور مرکب جاری متعلق نمبر 2 بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لیسا فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ وارفت ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، یعلم یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی اس کا تھا 3 حرفوں کا عالما یعلم، تو یعلم فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یعلم فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ ہوا یا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور انتم جو ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ہے، لا حرف نفی ہے، تعلمون تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا عالما یعلم با سامع یسمع، پھر یا کی جگہ لام کے ذریعے تا لگی تو تعلم، پھر واو نون جمع کرنے کا تو تعلمون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تعلمون پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا تعلمون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس کے شروع میں جو ہے انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ معرف نفیہ کانا ابراہیم، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ ابراہیمہ جو ہے ابراہیموں جو ہے اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی معروف ما کانا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص کا اسم، ابراہیموں پیش کی آخر میں پیش کی وجہ سے ما کانا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص کا اسم۔ یہودین اس میں نکرہ یہودیون پہ یہ ما کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں یہودیون سے یہودین۔ جملہ بنے گا ما کانا فعل ماضی معروف منفی فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم ہوا اپنے اسم ابراہیموں، اپنے اسم ابراہیموں اور اپنی خبر یہودی سے مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ اور پھر دار پہ نفی نصرانین جو ہے نصرانیون تھا، یہ لا جو ہے لا کی جگہ پر لیسا جگہ لیسا بن گیا، لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنی خبر نصرانین مفعولی حالت سے خبر میں بدل کر جملہ بن گیا، جملہ بن گیا فعلیہ جملہ لیسا جو ہے لیسا سے بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ منفی، تو لا حرف نفی کی جگہ آ گیا لیسا، تو یہ لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نصرانیون تھا، یہ لیسا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں نصرانیون سے نصرانین۔ جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر نصرانین مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر لیکن حرف عطف ہے، کانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، حنیفاً اس میں نکرہ حنیفون تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو حنیفون سے حنیفان مفعولی حالت میں خبر بن گیا، مسلمان اس میں نکرہ میم پیش والی سے اس میں فاعل جو ہے یہ مسلمون تھا، یہ ما کانا فعل ماضی معروف منفی کا خبر نمبر 2 ہوا تو ابراہیموں سے ابراہیمہ تو یہ نیچے جملہ ہے جی میں اوپر چلا گیا، یہ لیکن حرف عطف ہے، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم،
حنیفن اس میں نکرہ حنیفن تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 1 بنا تو حنیفن سے حنیفن۔ مسلمن میم پیش والی سے اس میں فاعل مسلمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا مفعولی حالت میں تو مسلمن۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر، فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے خبر نمبر 1 حنیفن، خبر نمبر 2 مسلمن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور اسی طرح ما حرف نفی ہے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ من حرف جار ہے، المشرکین الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش والی سے اسم فاعل، واو نون سے جمع، المشرکون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من حرف جار کی وجہ سے اس کا واو یا میں بدل گیا تو مشرکون سے من المشرکین جار مجرور رقبے جاری۔ اب جملہ بنے گا ما کانا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من المشرکین جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناس میں اسم ہے، اولا جو ہے یہ اولا یو تھا، اس میں تفضیل کل اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر کے یا خالی کر دی تو اولا ہو گیا، اس میں تفضیل کل۔ اولا مضاف الناس الفلان سے اسم معرفہ الناس سو تھا، اولا مضاف کا مضاف لے ہوا تو الناس سے ہو گیا، مضاف لم رقبے اضافی پورا۔ تو یہ ان حرف ناصب کا پہلے یہ مفعول ہوا تو یہ اولا یو سے اولا یا، اولا یو یا سے اولا یا، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر رقبے نصب، پھر اولا یا جو ہے اس کو اللہ نے یا خالی کر کے خالی کر دی تو اولا رہ گیا، اس میں ساری یہ اس میں تفضیل کل تھا نا جی، تو ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اولیاء ان اولا یو سے ان اولا یا ہو گیا، ان اولا یا ناصب منصوب رقم نصبی، پھر اولا یا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یا خالی کر دی تو اولا رہ گیا، پھر اولا مضاف الناس سے الفلان سے سمار الناس سو تھا، اولا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ بے حرف جار ہے ابراہیم ابراہیموں تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو بے ابراہیم جار مجرور مرکب جاری۔ لا حرف تحقیق ہے، الذین الفلان سے سمار یا نون سے جمع مذکر غائب کا جمع مذکر غائب کا اس میں موصول ہے، تو اب جملہ بنے گا انا اول الناس سے ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا بے ابراہیم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، اور اللہ دینا جو ہے الفلان سے سمار یان سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اتباؤ جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، تابعہ تابعہ یتبعو با سامعہ یسمع، پھر تابعہ کے اندر الف داخل کیا تو اتتبعا اتتبعا، پھر لگا دونوں کو اکٹھے کر کے دونوں تا اکٹھے کر کے شاد دے دی تو اتبعا فعل ماضی معروف واو مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو اتبعو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اتبعو فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا اتبعو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ غور فرمائے ہاذا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کا قریب کے لیے، النبی والفلان سے سمار آخر میں پیش ہوئے سے فائدی حالت میں، ہاذا اس میں اشارہ کا مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری۔ اب یہ جو ہے حاضر نبی ہے یہ انا اولا کے جملے کے ساتھ یہ ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ زینہ جو ہے اللہ زینہ الفلان سے سمار یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اس میں موصول، یہ بھی انا اولا جو ہے اس کی خبر بنے گا، تو انا اولا والا جملہ جو ہے میں دوبارہ بنا دیتا ہوں، انا اولا اولا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا بے ابراہیم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، اللہ زینہ الفلان سے سمار خبر نمبر 2،
اور حاضر نبی و مضاف اس میں اشارہ اور مشارہ مرک پہ اشاری خبر نمبر 3 اور اللہ زینہ خبر نمبر 4۔ اب انا اول الناس سے ناس منصوب رقم ناسمی مبتدا اپنے تینوں خبروں سے بے ابراہیمہ اللہ زینہ اس کے بعد حاضر نبیو اور جو ہے اللہ زینہ، یہ 4 خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب درمیان میں رہ گیا اتبعو جو ہے اس کا جملہ پہلے بن گیا فعل ماضی مرفوع واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہوا سے باہر مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اتبعو فعل ماضی مرفوع کا مفعول۔ جملہ بنے گا اتبعو فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آئے تو اللہ زینہ مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد جی آمنو فعل ماضی معروف ہے واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا یامنو بام سمع یسمع۔ آمنا کے شروع میں باب فعال کا الف ہے، یہ آمنا سے آمنا ہو گیا۔ پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو آمنا سے آمنا آسان ہو گیا۔ پھر واو جمع کا لگا تو آمنو پھر ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بول فطر ہے اللہ الفدان سے سمار فاغر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت بلی یو اس میں نکرہ بلی یون تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی بلی یون سے بلی و مضاف المومنین الفلام سے سمار فا میم پیش والے سے اس میں فائل واؤن سے جمع المومنون تھا، یہ بلی و مضاف کا مضاف لہ ہوا تو المومنون سے المومنین ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا، اس کے بعد ولی المومنین مضاف اضافی اس کی خبر اللہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بدت جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف وعدہ دا یودا دو، وعدہ دا سے یودا دو جا علامت داری بن گئے۔ پھر یا کے اندر جو وعدہ دا سے یہ 3 حرفوں کا ماضی معروف وعدہ دا یود دو، پھر وعدہ دا میں اللہ تعالیٰ نے ثانی یہ فرمائی کہ دونوں دال کٹھے کر کے شاد دے دی تو ودا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تو اب جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا لگائی تو ماضی کے آخری حرف پر جو ہے جزم آ گئی وعدہ دا سے وعدہ دت پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں دال کٹھے کر کے شاد دے دی تو ودت ہو گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ طائفتن اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں ودت پھر ماضی معروف کا فاعل من حرف جار ہے اہل اس میں نکرہ اہلن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اہلن جار مجرور رکھتے جاری، پھر اہلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اہل مضاف الکتاب الفلام سے سمار الکتاب وہ تھا، اہل مضاف کا مضاف لہ ہوا تو الکتاب ہو گیا، مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ودت فعل ماضی معروف اپنے فاعل طائفتن فاعلی حالت اور اپنے متعلق من اہل کتاب جار مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بورفت ہے لول پہ شرط ہے یذلون یا سے فعل مضارع معروف ہے باون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف زادہ یزلدو باب زادہ با یضربو، پھر باب فعال کے الف لگا زادہ کے شروع میں تو یہ بن گیا ازلالا یزلدو ازلال باب فعال یزلدو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی لام کی زیر زواد کی جزم پہلی لام کو دے دی تو یہ یزلو ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں لام کٹھے کر کے شاد دے دی تو یزلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یزلدون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ
ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یزدون فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یزدون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، قم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، جب لو اور پھر شرط ہے جملہ فعل یا خبر شرطیہ، دیما جو ہے نہیں وما ابا اور فتح ہے مار پہ نفی ہے، یزدون فیا سے فعل مضارع معروف واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف زالا زالا یزد دو باب زالا با یزد دو تھا، پھر رتن ثانی کے لیے پہلے دام کی زیر زواد کو، زواد کی جزم پہلے دام کو، تو یہ بن گیا یزل لو، پھر رتن دونوں نام کٹھے کر کے شاد دے دی تو یزل دو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یزل دونا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، یزدون جو ہے یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، مار پھر نفی لگا تو ما یزدون پھر مضارع معروف منفی، جملہ بنے گا پھر ما یزدون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا، الا حرف استثناء ہے، انفسا اس میں نکرہ انفسو تھا غیر منصرف، اللہ سے پہلے یزدون فعل مضارع معروف جو ہے اللہ کے بعد آ جائے گا، اور یہ انفسا جو ہے یہ انفسو تھا، یہ یزدون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو انفسو سے انفسا، پھر انفسا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اللہ کے بعد یزدون فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اللہ کے بعد یزدون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر نہیں ہاں جی یزدون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، انفسا ہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور پھر مار پہ نفی ہے، یا شروع یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا شعورا، شعورا یشعرو باب کارما یکرما، یا شعورو تھا، یا سے پھر مضارع معروف با مذکر غائب کا صیغہ یشعورو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یشعرونا، اب جو ہے یشعرونا پھر مضارع معروف جو ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں ما حرف نفی لگا تو ما یشعرونا پھر مضارع معروف منفی، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ما یشعرونا پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے مل کر جملہ فعل یا خبری یا منفی ہوا، یا حرف ندا ہے اہلا اس میں نکرہ اہلن تھا، یا حرف ندا کا یہ اہلن تھا، یا حرف ندا کا مرادہ ہوا تو ایک پیش ختم ہوگی، اہلن سے اہلو، یا حرف ندا کا مرادہ اہلو، پھر یہ مضاف ہوا تو دام کی پیش جو ہے وہ زبر میں بدل گئی، اہلو سے اہلا، پھر اہلا مضاف الکتاب الفلام سے سمار الکتاب وہ تھا، اہلا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب ہو گیا، اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا مرادہ، اب یا حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی اہل سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، دیما حرف سوالیہ ہے، تکفرون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف کافرا، کافرا یکفرو باب ناصر ینصرو، پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو تکفرو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تکفرونا، تا سے پھر مضارع معروف یا واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے آیات اس میں نکرہ آیات ان تھا، بے حرف جار کا مجرور حذف آیات جار مجرور مکب جاری، پھر آیات ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو آیات مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، آیات مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری،
جملہ بنے گا تکفرون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ بے آیات اللہ جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں دیما حرف سواریہ ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. اور پھر دفعہ انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تشہدون تا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین فقہ ماضی معروف ہے شاہدہ شاہدہ یشہد باب سمع یسمع یا لام مضارع کی جگہ تا لگی تو تشہدو پھر واو نون جمع کرو گے تو تشہدون تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا تشہدون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں انتم ضمیر آئی جمع مذکر حاضر کی تو یہ انتم ضمیر مبتدا بن گئی جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یا حرف ندا ہے اہلا اسم نکرہ اہلن تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں یا حرف ندا کا منادہ ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی اہلن سے یا اہلو پھر اہلو مضاف ہوا تو زبر آ گئی اہلا مضاف پھر جو ہے الکتاب الکلام سے اسم معروف الکتاب وہ تھا اہلا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب ہو گیا. مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی یا حرف ندا کا منادہ. اب یا حرف ندا جو ہے اس کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو الف سے فعل مضارع معروف و مذکر مؤنث متقدم کا صیغہ انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ادعو. اور اہل الکتاب جو ہے مضاف مرکب اضافی اس کی خبر اس کا اپنا مفعول بن جائے گا ادعو فعل کا. جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اہل الکتاب مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. دیما حرف سوالیہ ہے تلبسون تا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین فقہ ماضی معروف لابسا یلبسو باب سمع یسمع پھر یا کی جگہ لام مضارع تا لگی تو تلبسو دابسا یلبسو باب ضربا یضرب پھر یا لام مضارع کی جگہ تا آئی تو تلبسو تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ پھر تلبسو جو ہے پھر مضارع کے صیغے کے آخر میں واو نون جمع کر لگا تو تلبسونا ہو گیا تلبسونا تا سے پھر مضارع معروف اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس کے جو ہے الحق الحلام سے معرف الحق کو تھا تلبسونا پھر مضارع معروف کا یہ مفعول نمبر 1 ہوا تو الحق کا. بے حرف جار الباطل الفلام سے معرف الباطل وہ تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالباطل جار مجرور مکپہ جاری. اب جملہ بنے گا تلبسونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 الحق کا مفعول اور اپنے متعلق بالباطل جار مجرور مکپہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں دیما حرف سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں گے. اس کے بعد غور ہے تکتمون تا سے پھر مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین فقہ ماضی معروف ہے اپنے کاتما یکتم باب ناصر ینصر پھر یا لام مضارع کی جگہ تا لگی تو تکتم ہو گیا پھر واو نون جمع کا لگا تو تکتمون کاتما یکتم پھر یا کی جگہ تا لگی لام مضارع تو تکتم پھر واو نون جمع کا لگا تو تکتمون تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الحق جو ہے یہ الحق کو تھا یہ تکتمون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الحق سے الحق کا. جملہ بنے گا تکتمون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الحق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو تکتمون تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اور الحق اس کا مفعول. جملہ بنے گا تو تکتمون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول
الحقہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. وعرف الدفع انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی. تعلمون تا سے فعل مضارع مرفوع. واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف عالم یعلم با سامع یسمع. عالم یا کی جگہ یعلم یا کی جگہ علامت تا لگی تو تعلم پھر واو نون جمع کا لگا تو تعلمون. تا سے فعل مضارع مرفوع. واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اب جملہ بنے گا تعلمون فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا بن گئی. جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.